ہم عنقریب آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں. قسم خدا کی جس کو راضی کرنے، جس کو خود اللہ راضی کرنا چاہ رہا ہے، دو کوڑی کا ملا کہہ رہا ہم جیسے تھے. توجہ ہے، بڑی افسوس کی بات ہے. وہ نبی کہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ مقام مصطفیٰ. پوری توجہ بھائی، یہی عقیدہ ہے ہمارا. اللہ کے بعد کسی کا مقام تو مقام مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے بعد کسی کا مقام تو مقام مرتضیٰ، اور جو اس کو آگے پیچھے کرے وہ نہ سنی نہ شیعہ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. عقیدہ یہی ہے، اللہ کے بعد مقام مصطفیٰ. وہ خالق کائنات ہے، مصطفیٰ مالک کائنات ہے. توجہ، کائنات میں کوئی اس نبی جیسا نہیں. امتی کو تو چھوڑو، نبیوں میں بھی کوئی اس جیسا نہیں. اللہ اکبر. اچھا، عجیب و غریب بات ہے نا، آج تک کبھی آپ نے سنا کسی مولوی نے کہا ہو کہ ہم عیسیٰ جیسے، کسی مولوی نے کہا ہو ہم موسیٰ جیسے، کسی مولوی نے کہا ہو ہم ابراہیم جیسے، کسی مولوی نے کہا ہو ہم اسماعیل جیسے؟ کہا نہیں مولانا، اس لیے کہ ملا پھنس جائے گا نا. اگر کہہ دیا عیسیٰ جیسے ہیں تو لوگ کہیں گے نا کہ مردے کو زندہ کر کے دکھا. اگر کہہ دیا ہم موسیٰ جیسے تو لوگ کہیں گے نا سمندروں میں راستے بنا کے دکھا. اگر کہے گا ہم ابراہیم جیسے تو لوگ کہیں گے نا آگ میں عبادت کر کے دکھا. اگر کہے گا ہم یونس جیسے تو لوگ کہیں گے نا مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھ کر دکھا. اگر کہے گا ہم نوح جیسے تو لوگ کہیں گے نا طوفان میں کشتی چلا کر دکھا. تو ان منافقوں کو کوئی سمجھائے، اگر یہ خود کو محمد جیسا کہتے ہیں تو پہلے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کوئی نہیں اس رسول جیسا، کوئی نہیں اس نبی کے جیسا. امتی تو امتی، انبیاء مقابلہ نہیں کر سکے. توجہ، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، سید حسین علی اللہ مقامہ. ان کے پاس ایک عیسائی پادری آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں ایک سوال لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. آپ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت شہرت ہے آپ کی. کہنے لگے بتا کیا واقعہ ہے، کیا سوال ہے؟ کہا کہ آپ جب سوال کا جواب دیں گے تو آپ کا جواب یہ طے کرے گا کہ آپ کے نبی مصطفیٰ زیادہ افضل ہیں یا ہمارے نبی عیسیٰ زیادہ افضل ہیں. آپ کا سوال یہ طے کرے گا کہ آپ کے نبی کی افضلیت زیادہ ہے یا ہمارے نبی عیسیٰ کی افضلیت زیادہ ہے. توجہ کیجئے گا. سید حسین علیہ اللہ مقامہ نے کہا پوچھ تیرا سوال کیا ہے؟ عیسائی پادری کہنے لگا مجھے یہ بتائیے، ایک شخص سو رہا ہو، پوری توجہ لکھنؤ والوں، ایک شخص سو رہا ہو اور اس کے پہلو میں بیٹھا ایک شخص جاگ رہا ہو، اور مسافر اگر اس راستے سے بھٹکے گا تو مسافر راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے پوچھے گا؟ سید حسین علیہ اللہ مقام میں نے جواب دیا کہ یقیناً جاگنے والے سے راستہ پوچھے گا. جیسے ہی جواب دیا اب وہ پادری کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کودنے لگا، اچھلنے لگا، ہنسنے لگا، قہقہے لگانے لگا. سید حسین علیہ اللہ مقام نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا بس اسلام کی ہار ہوئی، عیسائیت کی جیت ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا جو سو رہے ہیں وہ آپ کے نبی مصطفیٰ ہے، جو جاگ رہا ہے وہ ہمارا نبی عیسیٰ ہے. اگر مسافر بھٹکے گا تو جاگنے والے سے راستہ پوچھے گا. ایک مرتبہ سید حسین علیہ اللہ مقامہ نے مسکرا کر کہا پادری ابھی بیٹھ جا، تو نے ابھی میرا آدھا جواب سنا ہے، پورا جواب سنتا جا. سید پادری کہنے لگا پورا جواب کیا سننا؟ لکھنؤ والوں، سید حسین علیہ اللہ مقامہ نے کہا سن، سونے والا سو رہا تھا، جاگنے والا جاگ رہا تھا. مسافر بھٹکا اور بھٹک کے راستہ پوچھا کہ اے جاگنے والے بتا کے راستہ کدھر ہے؟ تو جاگنے والے نے کہا اے مسافر آ، تو بھی آ کر میرے ساتھ بیٹھ جا، میں بھی تو اسی انتظار میں ہوں کہ کب سونے والا اٹھے تو راستہ بتائے. کوئی نہیں کائنات میں
اس نبی کے جیسا امتی تو امتی انبیاء مقابلہ نہیں کر سکتے. پوری توجہ. ساری کائنات کے لیے میرے حبیب کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے حبیب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اچھا یہ کون سا نبی ہے؟ یہ ہے آخری نبی. توجہ, آخری نبی کو بھیج رہا ہے. اللہ کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. مالک جب پہلے نبی کو بھیجا تھا تب تو نے کہا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ. اللہ جانے میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں نا سارم بھائی. توجہ, شاید لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا تو میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں یا تو آپ سن نہیں پا رہے ہیں. پوری توجہ, مجھے وہی لکھنؤ چاہیے 2 سال 3 سال پہلے والا لکھنؤ. پوری توجہ. اور میں جب بھی لکھنؤ میں پڑھتا ہوں نا, میں سارم بھائی ہمیشہ کہتا ہوں میں لکھنؤ کی وہ تہذیب اور وہ پرانی روایتی خطابت کا وہ تمام پہلو میں ملحوظ خاطر رکھتا ہوں. پوری توجہ لکھنؤ والوں, میں اپنا کلیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بولنا نہ بولنا آپ جانے, مولا جانے. پوری توجہ. اللہ پروردگار میرے مالک یہ بتا, جب تو نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا تو نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اے میرے مالک آدم کے لیے بھی کہتا کہ آدم کو سارے جہان کے لیے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. پوری توجہ. تو آدم کے لیے تو نے کہا کہ آدم کو میں زمین کا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, اور میرے حبیب کے لیے میرے محمد کے لیے تو نے کہا کہ سارے جہان کے لیے رحمت بنا رہا ہوں. میرے آقا کے لیے بھی کہہ دیتا کہ اے میرے محمد میں تجھے زمین کے لیے رحمت بنا رہا ہوں. کیا تو جانتا نہیں ہے اگر میں یہ کہہ دیتا کہ محمد میں نے تمہیں زمین کے لیے رحمت بنایا تو وہ پہلا شخص جو زمین کی حدوں سے نکل کر چاند پر پہنچا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں تو محمد کی حکومت سے باہر آ گیا. توجہ, اللہ نے کہا نہیں, سارے جہان کے لیے رحمت بنایا. ارے دنیا کے کسی کونے میں جا سکتے ہو, محمد کی حکومت کے باہر نہیں جا سکتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. حکومت محمدی کے باہر نہیں جا سکتے. یہ سارے جہان کے لیے رحمت ہے. توجہ. اور اب تو بہت ضروری ہے قبلہ کہ منبروں سے فضیلت رسول بھی پڑھی جائے اور فضیلت زہرا بھی پڑھی جائے. آپ سوچتے ہوں گے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں. حالات کا تقاضا یہی ہے کہ منبروں سے اب جو خطیب آئے وہ فضیلت رسالت بھی بیان کرے, فضیلت زہرا بھی بیان کرے. اتنی زیادہ فضیلت زہرا بیان کرے کہ دوبارہ کوئی آصف جلالی پیدا نہ ہو, اور اتنی زیادہ فضیلت محمد بیان کرے کہ دوبارہ کوئی وسیم رضوی پیدا نہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر دینا. اللہ اکبر. اب قرآن میں اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حبیب یہ وہ ہے کہ جس کے گرد وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا پہلا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو وہی کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا حبیب کچھ نہیں کہتا, یہ وہی کہتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے. توجہ نہیں, یہ ترجمہ بدل کر میں کہوں, اگر اس کا حقیقی ترجمہ کیا جائے تو قبلہ جملہ ہے ینطقو. ینطقو نکلا ہے نطق سے. نطق کیا ہے بھائی؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں, سارم بھائی نے مجھے پانی کا گلاس بڑھایا نا, میں نے سارم بھائی کو منع نہیں کیا, زبان سے نہیں کہا کہ مت بڑھائیے, میں نے صرف ہاتھوں کا اشارہ کیا. یہ اشارہ کیا یعنی رہنے دیجئے, ابھی نہیں پینا. وہ اشارہ سمجھ گئے, اسی اشارے کو کہتے ہیں نطق. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ کہنا تو دور, میرا نبی اشارہ بھی نہیں کرتا بغیر میری مرضی کے. اللہ. اب میں مبلغین اسلام سے پوچھوں گا نا کہ جو حبیب بغیر اللہ کی مرضی کے اشارہ بھی نہیں کرتا,
جب اس کے دادا عبد المطلب نے اپنے آخری وقت اپنے سارے بیٹوں کو بلا کر محمد کو درمیان میں بٹھایا اور کہا کہ محمد تم خود چن لو تمہارا کفیل کون ہوگا، تو نبی اٹھے اور جا کر آغوش ابو طالب میں بیٹھے، تو پھر ماننا پڑے گا ابو طالب کے گود میں جا کر بیٹھنا یہ محمد کی نہیں اللہ کی مرضی تھی۔ صلوات پڑھیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے میں جس سبجیکٹ میں پڑھ رہا ہوں؟ ورنہ مولا کے اس در کے خاک پاک کے صدقے میں تھوڑے بہت خطابت کے پیترے مجھے بھی آتے ہیں، کہیے تو ٹریک گھما دوں، یا اگر اسی سبجیکٹ میں سننا چاہتے ہیں تو ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے تاکہ مجھے یقین ہو۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، بلند ترین۔ یہ اشارہ تک نہیں کرتا بغیر اللہ کی مرضی کے، تو اس گود میں کیسے جا کر بیٹھ گیا؟ توجہ کیجئے گا، اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی سے، تبھی تو اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر زمانے میں کسی کا کردار رول ماڈل ہے، اگر زمانے میں کسی کے عمل کو فالو کرنا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن میرے نبی کے ہر عمل کو فالو کرنا ہے، اسی کو کہتے ہیں سنت۔ اللہ کہہ رہا میرا نبی جیسا جاگے ویسے جاگو، میرا نبی جیسا سوئے ویسا سو، میرا نبی جیسا کھائے ویسا کھاؤ، میرا نبی جیسا پیے ویسا پیو، میرے نبی کا اخلاق اپناؤ، میرے نبی کا کردار اپناؤ، میرے نبی کا لہجہ اپناؤ۔ توجہ، یہی وجہ ہے کہ آج جب علماء منبر پر آتے ہیں تو منبر پر آتے ہیں تو سر پر امامہ رکھ کر، قبا پہن کر، بھائی میں آیا ہوں نا، میں چاہتا تو شرٹ پینٹ میں بھی آ سکتا تھا۔ توجہ، کیا آپ مجھے روک دیتے؟ نہیں روکتے نا، مگر آپ کو ذرا معیوب لگتا کہ یہ تہذیب منبر کا تقاضا نہیں ہے۔ توجہ توجہ، آیا ہوں امامہ پہن کر، دوش پر آبا ڈال کر، وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ نبی ایسا ہی لباس پہنتے تھے، نہیں پہنچے؟ یعنی کہ ہر مولوی جب منبر پر آتا ہے تو وہ نبی کے لباس کی شبیہ بنتا ہے۔ کوئی تو پوچھے لکھنؤ کے مفتیوں کو کہ بھائی جب شبیہ بننا بدعت نہیں ہے تو شبیہ بنانا بدعت کیسے ہو گیا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہر انسان کو نبی کی سیرت پر چلنا ہے، رول ماڈل ہے ذات مصطفیٰ۔ توجہ، تو ہم ویسا ہی لباس پہنے جیسا مصطفیٰ پہنتے تھے، اب یہ ہے سنت رسول۔ مگر یہ بتاؤ کہ سارے مسلمانوں کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ محمد ہے نا؟ کون ہے؟ محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سارے مسلمانوں کو محمد جیسا لباس پہننا ہے۔ توجہ، تو مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں میں فقط مرد ہیں؟ بھائی بیچاری ہماری عورتوں نے کیا قصور کیا؟ توجہ، ان کے بھی رول ماڈل تو محمد ہیں، تو پھر انصاف سے بتاؤ مرد تو محمد جیسا لباس پہن سکتے ہیں، کیا خواتین محمد جیسا لباس پہن سکتی ہیں؟ اللہ جانے میرا مجمع کہاں ہے، اور محمد ہے رول ماڈل۔ توجہ، یعنی کہ عورتوں میں بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے جو محمد کی طرح رول ماڈل ہو۔ قسم خدا کی اگر خاندان محمد میں فاطمہ نہ